اگر آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی چاہیے تو صرف 2 کام کرنے ہوں گے، ڈائری پر نوٹ کر لیجئے، صرف 2 کام کیجئے، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ حلال کمائیے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ حساب سے خرچ کیجئے۔ 1 سال عمل کر کے دکھائیے، کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکے گا، اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، غریب نہیں رکھے گا، محتاج نہیں رکھے گا۔ رات کا سناٹا ہے، آپ ٹارچ لے کر کے زمین پر ماریے، ایک چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ رات کے سناٹے میں آپ یہاں سے گھر جائیے، رات کے سناٹے میں ٹارچ مار کر کے زمین پر دیکھیے تو ایک چیز چلتی ہوئی نظر آئے گی، وہ ہے چوٹی۔ چوٹی آپ کو نظر آ دی، اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے، اس کو کہاں سے آنا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ سوتی ہے کہ نہیں ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ او جوان، کرکٹ کھیل کر کے تم ترقی کرنا چاہتے ہو، ترقی نہیں کرو گے، چونکہ وقت برباد ہو گیا، جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو چونٹی کو دیکھو، اسے پتا ہے کہ بارش کے زمانے میں مجھے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس دن کے لیے آج کمانا ہے، سردی میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوگا، سردی کے لیے مجھے گرمی میں کمانا ہے۔ رات دن ایک کر کے چوٹی کماتی ہے، سردی کے لیے بھی روزی جمع کر لیتی ہے، بارش کے لیے بھی سردی جمع کر لیتی ہے۔ اگر اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، چوٹی کی طرح حلال روزی تلاش کرنی پڑے گا۔ ایک جوان آیا دوڑا دوڑا مسجد میں، کہنے لگا اے اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائے۔ حضرت عمر نے سن لیا، وہ جوان کیا دعا کر رہا تھا؟ کہا حضور ایک ریل کی دعا تھی، گزر گئی، معاف کیجیے گا۔ کہا کہ ذرا بتاؤ، مسجد میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ چھپر پھاڑ کر کے دے دے، مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، چونکہ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے، اللہ نے روزی کو دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ دعا مسجد میں کرو اور مسجد سے باہر روزی کو تلاش کرو۔ آپ دیکھیں گے جب رمضان کا دن ہوتا ہے تو ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کیا کہتا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ کٹورا الگ اچھال رہا ہے، سر کو الگ اچھال رہا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک آدمی بولا کہ ہٹھا کٹھا ہو، کام دھندا نہیں کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو، کہ آپ ہی کام دے دیجئے۔ یہ آدمی بول کر کے نصیحت کر کے پھنس گیا، بولا کہ ٹھیک ہے میں تم کو کام دیتا ہوں، 10 روپیہ تم کو مہینہ میں تنخواہ دیں گے۔ کہا 10 روپے سے کیا ہوگا، 10 روپے تو میری گائے گھاس میں کھا لے گی۔ کہا اس کا مطلب ہے تم کو گائے بھی ہے؟ کہاں گائے بھی ہے؟ کہا اس گائے کا کیا کرتے ہو؟ کہا 2 کلو صبح دودھ پیتا ہوں، 2 کلو شام میں دودھ پیتا ہوں، پہلوان ہوں، دودھ تو پینا ہی پڑے گا۔ کہا گائے رکھ کر کے بھیک مانگتے ہو؟ کہا کیا ہوا، میں نیشنل فقیر ہوں، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر تھا۔ کل تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایک وعدہ آپ سے لینا ہے کہ بیٹا کی شادی ہرگز فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر یہ دیکھیں زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، ہمارے جوان اگر بچ گئے ملک بچ جائے گا، جوان بچ گئے خاندان بچ جائے گا۔ جوان کو صرف 2 ہی کام سے بچنا ہے، جوا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ نہ کسی کو پلائیں گے نہ کسی سے پیئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی بایاں دایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ابھی تک بیدار نہیں ہے، اگر اخیر تک آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی مجھے دیر نہیں ہے۔ ایک نوجوان گورکھپور ہاسپٹل میں 4 جوان جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔
4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहां से लाया था? कहा हुजूर अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दी। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे महमूदिया स्टेट वाले थे, 200, 300, 400 बीघा जमीन के मालिक थे। एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन पास करते थे। 3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वहीं भीख मांगता हुआ खड़ा भीख मांग रहा था। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली हो गई, जुआ खेलने की खुजली हो गई। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा सोग हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा था। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवाल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच जाए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी हैं, अभी आपने धान काटा है, अब इसके बाद हम मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके आप स्प्रे करते हैं ताकि कीड़ा मर जाए और सारी फसल हमको हासिल हो जाए। ये काम आप रोज करते हैं। कल देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ नकल कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। कल ही उस मशीन में आप 99 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर 10 दिन स्प्रे कीजिए, आप फूल मुरझा जाएगा। आप अकलमंद आदमी हैं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। गोश्त की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तजर्बे की बात है, कल देख लीजिए करके। पानी की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने 1 बोटी डाल दी है उसका रंग ऐसे बदल जाएगा जैसे कि चर्बी की तरह बोटी पीली पड़ गई। एक खास बात और याद रखिए, मेरा काम डॉक्टर की तरह से परहेज बताना है, दवा बताना है, और सेहत और तंदुरुस्ती देने वाली जात ऊपर वाली है। खैर लाइट चली गई, आवाज आपके कान तक पहुंच रही, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लाइट भी आ जाएगी, हमारी तरफ ध्यान रखिए। आपके घर में कच्चा अंडा है, आपके घर में कच्चा अंडा है, गिलास में आप शराब डालिए, अंडे को तोड़ करके, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब में डालिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट कर देगी। वक्त से पहले जवान बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है और जवानी में उस जवान की मौत आती। एक आदमी चपरासी था, उसको मालिक ने कहा तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। वो बोला हुजूर मुझको क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं अपने को चपरासी समझता हूं, लेकिन जब दारू पी लेता हूं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूं, उससे नीचे नहीं समझता हूं। नफ्स के ताबे होवे, नफ्स के ताबे होवे, ईमान रुखसत हो गया वो ज़माने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, जानवर एक रह गया
انسان رخصت ہو گیا جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جلدی سے نکل جائے گا۔ مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے۔ سب سے پہلی چیز پیچھے میں تجارت میں مسلمان پیچھے۔ بغل میں گلاب باغ ہے، مڑواڑی تجارت کرتے ہیں 85%، 100 میں 85 مارواڑی صرف تجارت ہی کرتے ہیں، اور مسلمان تجارت کتنا کرتے ہیں؟ 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ 100 میں 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ اس لیے مڑواڑی نے مسلمان کو پیچھے کر دیا، چونکہ تجارت میں مسلمان پیچھے۔ دوسری چیز، مسلمان کس میں پیچھے؟ نوکری کرنے میں۔ 100 میں صرف 2 مسلمان نوکری کرتا ہے، IAS کی نوکری 2 مسلمان، IPS کی نوکری 100 میں 2 مسلمان، ریلوے کی نوکری 100 میں 2 مسلمان۔ مسلمان نوکری میں پیچھے۔ تیسری بات جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو آپ کو رونا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 1984 کی، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ اقوام متحدہ نے کہا ہندوستان ہے۔ 40-50% لوگ یہاں جاہل ہیں، اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ بدقسمتی کی بات ہے، آپ کو خون کا آنسو رونا پڑے گا۔ مسلمان سب سے زیادہ جاہل ہیں ہندوستان میں، 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ ایک بادشاہ کا نام سنا ہے آپ نے، عمر بن عبدالعزیز۔ اس بادشاہ کو کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے۔ اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو بیٹوں کے لیے کتنا مال چھوڑا؟ صرف 17 روپیہ۔ تو لوگوں نے کہا ہاتھی کے منہ میں زیرہ، کیا ہوگا؟ 11 بیٹے، 17 روپیہ میں کیا ہونے والا ہے؟ اس مرنے والے بادشاہ نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، مال چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، اپنے بچے کو علم دے کر کے جا رہا ہوں، خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بیٹے غریب نہیں رہیں گے، سب سے آگے ہوں گے، سب کے پیچھے نہیں رہیں گے۔ ادھر انتقال ہوتا ہے، ہر بیٹا وقت کا گورنر بن گیا۔ ایک دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا عبد الملک ابن مروان۔ اس بادشاہ کو 11 بیٹے، تمام بیٹے کو بلا کر کے کہا اتنی دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اتنی دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 17 نسل بیٹھ کر کے کھاؤ گے، ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مصر کی جامع مسجد میں ایک جوان بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھے بھیک دیتے ہوئے جاؤ، تمہیں پتا نہیں یہ جو مسجد ہے جس میں تم نماز پڑھ کر کے جا رہے ہو، میرے دادا عبد الملک نے بنایا تھا، آج میرا حال اچھا نہیں ہے، بھیک دے کر کے جاؤ۔ جس بادشاہ نے اپنے بچوں کو مال پر بٹھایا، علم نہیں دیا، اس کا بیٹا کنگال ہو گیا۔ اس لیے ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو کتنا اچھا کھانا کھلا دیجئے، کوئی احسان یاد نہیں رکھے گا۔ اپنے بچے کو کتنا اچھا کپڑا پہنا دیجئے، آپ کا بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ کتنا ہی بڑا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دے دیجئے، وہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ ایک کام کر دیجئے، تجربہ کہتا ہے کہ زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی اوقات کو داؤ پہ لگا کر
پیٹ پر پتھر باندھ کر کے سر پہ کفن باندھ کر کے اپنے بچے کو پڑھا